بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 416 میں کبوتر کے پر نوچنے کا کفارہ بیان کیا جائے گا۔ محرمات احرام کے کفارے ذکر ہو رہے ہیں اور کبوتر کے پر نوچنے کا کفارہ ذکر ہوگا۔ حرم کے کبوتر کے پر نوچنے پہ صدقے کا وجوب، عبارت کی ادبی تحلیل اور تحقیق پیش کی جائے گی، مسئلہ کی صورتیں اور متعلقہ مسائل اور فروعات کا بیان ہوگا، روایات اور احادیث کا تذکرہ، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش ہوگی۔ اگر کوئی شخص کبوتر جو حرم کے اندر رہتا ہے یعنی حرم کے کبوتر کے پر نوچتا ہے تو لازم ہے اس ہاتھ کے ساتھ صدقہ دے کہ جس کے ذریعے اس نے یہ جرم اور جنایت کا ارتکاب کیا ہے۔ تو شہید ثانی یہاں پر مصنف کی عبارت میں اشکال کرنا چاہتے ہیں، لفظی اور ادبی تحلیل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شہید اول کی عبارت میں ہاتھ کا لفظ نہیں آیا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے کہ اسی ہاتھ کے ذریعے صدقہ دینا واجب ہے کہ جس کے ذریعے اس نے کیا کیا ہو، اس کا پر نوچا ہو۔ تو اگر پہلے ان کی عبارت میں لفظ ہاتھ ہوتا تو تلکا الید الجانیہ، اس کی طرف تلکا کا اشارہ کرنا درست تھا، لیکن شہید اول کی عبارت میں یہ چیز موجود نہیں ہے، لفظ ید موجود نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ پر نوچنا عام ہے، چاہے ہاتھ کے ذریعے ہو یا منہ کے ذریعے ہو یا پیروں کے ذریعے ہو۔ تو یہ جو اس میں اشارہ ہے ان کا یہ درست نہیں ہے جب تک کہ پہلے مشار الیہ موجود نہ ہو۔ بہتر یہ تھا کہ وہ تل کا اس میں اشارہ کے بغیر ہی کہتے بالید الجانیہ۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کی تطبیق بھی کریں گے۔ فرمایا وَمَن نَّاطَ فَرِيشَةً مِّنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ بِتِلْكَ الْيَدِ الْجَانِيَةِ وَلَيْسَ فِي الْعِبَارَةِ أَنَّهُ نَاطَفَهَا بِالْيَدِ حَتَّى يُشِيرَ إِلَيْهَا بَلْ هِيَ أَعَمُّ لِجَوَازِ نَطْفِهَا بِغَيْرِهَا۔ من ناطفا، جو شخص نوچتا ہے، اس کو کاٹتا ہے، اس کو اکھاڑتا ہے، ریشتن پر کو، من حمام الحرم، حرم کے کبوتر کا پر کاٹتا ہے اور اس کو جڑ سے اکھاڑتا ہے، فعلیہ صدقۃ، تو اس پر صدقہ دینا واجب ہے، بتلک الید الجانیہ، اسی ہاتھ کے ذریعے کہ جس کے ذریعے جنایت اور جرم کا ارتکاب کیا ہے، جس ہاتھ کے ذریعے اس نے حرم کے کبوتر کا پر نکالا ہے اسی کے ساتھ صدقہ دینا واجب ہے۔ یہاں پر جو لفظ تل کا ہے اس کے بارے میں شہید ثانی کو اشکال ہے۔ فرمایا وَلَيْسَ فِي الْعِبَارَةِ أَنَّهُ نَاطَفَهَا بِالْيَدِ، شہید اول کی عبارت میں کہیں نہیں ہے کہ اس نے حرم کے کبوتر کا پر اکھاڑا ہے بالید، ہاتھ کے ذریعے، حتیٰ یشیر الیہا، حتیٰ کہ اس کی طرف تلکا کے ذریعے اشارہ کرے۔ پہلے تو ید کا ذکر ہی نہیں آیا، ہاتھ کا ذکر ہی نہیں آیا کہ اس کی طرف آپ اشارہ کریں، مشار الیہ پہلے ہو تب جا کر اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ بل ہے یا عام، ان کی عبارت تو عام ہے، جس نے حرم کے کبوتر کا پر اکھاڑا، جس طریقے سے بھی اکھاڑا ہو، لجواز نطفہا بغیرہا، چونکہ ممکن ہے کہ اس کے پر کو اکھاڑا گیا ہو بغیرہا، ہاتھ کے علاوہ کسی عضو کے ذریعے۔ والروایت وردت بانہ یتصدق بالید الجانیہ، جبکہ روایت جو اس باب میں ہے، اس مسئلے کے بارے میں ہے، وارد ہوئی ہے کہ وہ صدقہ دے گا بالید الجانیہ، جنایت کار اور جرم کا ارتکاب کرنے والے ہاتھ کے ذریعے ہی صدقہ دے گا۔ وَهِيَ سَالِمَةٌ مِّنَ الْإِيرَادِ، روایت میں یہ اشکال نہیں آتا کیونکہ روایت میں بالید الجانیہ، جنایت کار ہاتھ کے ساتھ صدقہ دے، اب اس میں تل کا نہیں ہے، اشارہ نہیں ہے کہ کہیں کہ اس کا مشار الیہ کیا ہے۔ وَلَوْ اتَّفَقَا النَّطْفُ بِغَيْرِ الْيَدِ جَازَتْ الصَّدَقَةُ كَيْفَ شَاءَ۔ اب شہید ثانی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہاتھ کے علاوہ کسی عضو کے ذریعے
नाथफ किया हो, पर को उखाड़ा हो। जाज़त सदका तो कई फशा, तो जिस तरह चाहे सदका देना जायज है, यानी फिर हाथ मुअय्यन नहीं है। व युज्ज़े ओ मुसम्माहा, और सदका देना है, कितना सदका दे, इतना सदका देना काफी है कि जिस पर नाम सिद्ध करे कि इसने सदका दे दिया है। इसकी मिसाल ये हो सकती है, सूरह बय्यना में है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सरगोशी करना चाहते हो तो पहले सदका दो। तो अब उसकी शान नजूल और मुफस्सिरीन ने तूलानी बातें की हुई हैं, उन्हीं की तरफ रजू किया जाए। उसमें है कि कुछ लोग, ये शान नजूल में इस तरह की चीजें आती हैं कि कुछ लोग मसलन सदका देने से डर गए, बल्कि कुरान की आयत भी है, इशारा है कि तुम तो डर ही गए। तो हालांकि जब सदका कहा गया है तो मुसम्मा सदका काफी है, इतना सदका दे दें, 1 टक्का दे दें, 10 रुपए दे दें, 100 दे दें, 1000 दे दें, वो तो आपकी मर्जी है। तो जब सदका देने का उन्वान है पर उखाड़ने में, तो जितना दे दे फिर वो काफी होगा। वला तस्कुतु बिनबात रीश, एक सूरत ये होती है कि उसके पर को उखाड़ दिया, दोबारा वो पर कुछ अरसे बाद निकल आया, तो आया वो सदका साकित हो जाएगा उसका वजूब। फरमाते हैं अगर पर दोबारा उग आता है तो भी वो सदके का वजूब साकित नहीं होगा, क्योंकि सदका तो पहले उसके पर उखाड़ने से वाजिब हो चुका है। बाद में अगर उसका पर आ जाता है वो उसकी अपनी किस्मत है, लेकिन इस शख्स पर वो वजूब खत्म नहीं होगा। वला तुज्ज़िउ बिग़ैरिल यदिल जानियत, अगर हाथ के जरिए उसने हरम के कबूतर का पर उखाड़ा हो तो उसी हाथ के जरिए सदका देना वाजिब है। तो अगर कोई शख्स इनायतकार हाथ के बगैर किसी तरीके से सदका दे देता है तो वो काफी नहीं होगा, क्योंकि रिवायत में ताकीद हुई है कि उसी हाथ के जरिए सदका दे जिसके जरिए इनायत की है। तो इस मसले का खुलासा ये हो गया कि कोई शख्स अगर हरम के कबूतर का एक पर उखाड़ता है तो उस पर उसी हाथ के जरिए जिसके साथ ये जुर्म और जिनायत का इर्तिकाब किया सदका देना वाजिब है। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, तमाम फुकाहा शिया का नजरिया भी यही है। इब्राहिम बिन मैमून की रिवायत है, जिस पर शिया फुकाहा ने अमल भी किया है। कुल्तु ले अबी अब्दिल्लाह अलैहिस्सलाम राजुलुन नातफा रीशा हमामा मिन हमामिल हरम क़ाला यतसद्दक़ु बिसदक़ा अला मिस्कीन व युअती बिल यदिल्लती नातफा बिहा फ़इन्नहु क़द औजअहु। वसाइल शिया बाब 13 अबवाब कफ़ारात सईद हदीस पंजुम है। रावी का बयान है, मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि एक शख्स ने हरम के कबूतरों में से किसी कबूतर का एक पर उखाड़ दिया। फरमाया वो मिस्कीन को सदका दे और उसी हाथ के जरिए सदका दे कि जिसके साथ उसने उसका पर उखाड़ा है, क्योंकि उसने उसी के साथ उसको अजियत दी है। वाजह यानी दर्द पहुंचाना और दुख पहुंचाना। तो इस रिवायत के जरिए वाज़ेह है कि साबित होता है कि अगर हरम के कबूतर का एक पर तोड़ते हैं तो फिर उस पर सदका देना है उसी हाथ के जरिए के जिसके साथ उसने इस जुर्म और जिनायत का इर्तिकाब किया है। बाकी जो इबारत की तशरीह थी या उसके साथ मुतल्लिक़ बात थी वो बयान हो चुकी है। ये जो फरमाया कि मुसम्मा सदका काफी है, इतना सदका दे दे जिससे नाम सादिक है कि उसने सदका दिया है, क्योंकि मुसम्मा के जरिए इम्तिसाल मुतहक्किक हो जाता है, साबित हो जाता है, इताअत उसने कर ली है और रिवायत में कोई खास हद भी मुअय्यन नहीं है कि उस जितना सदका दिया जाए तो जाकर वो इताअत होगी। इस तरह जो हम कहते हैं कि मुसम्मा काफी है, तो ये इतलाक से इस्तिफादा किया जाता है, यानी ये इस पर नाम सादिक आए कि उसने सदका दिया है। इतलाक और अमूम में फर्क ये होता है कि अमूम लफ्ज उसके लिबास होते हैं अमूम को बयान करने के लिए, लेकिन इतलाक जो है वो कैद और शर्त बयान न होने से समझा जाता है कि जितना भी हो काफी है। अगर तो खास मिकदार में सदका वाजिब होता तो उसको बयान करते, जब मौला हकीम ने खास मिकदार को बयान नहीं किया तो उससे समझेंगे कि जितना भी सदका दे दे काफी है। और
بعض غیر شیعہ فقہا کا نظریہ ہے، شیعہ کا تو یہ نظریہ تھا کہ اگر بعد میں اس کا پر اگ آتا ہے تو بھی صدقے کا وجوب ساقط نہیں ہوگا، لیکن بعض غیر شیعہ فقہا کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بعد میں اس کا پر اگ آئے تو پھر وہ وجوب صدقہ ساقط ہو جاتا ہے، حالانکہ چونکہ یہ وجوب صدقہ آ گیا تھا جب اس نے اس کا پر اکھاڑا اور اس کو اذیت دی، چاہے بعد میں اس کا پر آ جائے یا نہ آ جائے، وہ اس کی قسمت ہے۔ عباس فرماتے ہیں وَلَوْ نَاطَفَ أَكْثَرَ مِنْ رِيشَةٍ فَفِي الرُّجُوعِ إِلَى الْعَرْشِ عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ أَوْ تَعَدُّدِ الصَّدَقَةِ بِتَعَدُّدِهِ وَجْهَانِ اخْتَارَ ثَانِيهُمَا الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ۔ ابھی تک بحث یہ تھی کہ اگر ایک پر اکھاڑتا ہے تو اس کا کفارہ اور جو فدیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ صدقہ دے اسی ہاتھ کے ذریعے کہ جس کے ساتھ اس جرم کا ارتکاب کیے۔ آپ فرماتے ہیں اگر حرم کے کئی کبوتروں کا پر اکھاڑتا ہے تو آیا اس پر عرش واجب ہوگا؟ چونکہ روایت میں صدقے کا حکم ایک پر اکھاڑنے پر ہے، زیادہ پر اکھاڑے گا تو اس کا حکم روایت میں نہیں ہے، تو قانون عرش کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ پروں کو اکھاڑنا ایک نقص اور عیب اور خلل ہوتا ہے جو اس جانور یا پرندے پر آیا ہے، تو جب نقص کے لیے کفارہ معین نہ ہو تو پھر اس کا عرش دینا ہے۔ عرش کا طریقہ پہلے بیان کر دیا تھا، یعنی صحیح و سالم کبوتر کی قیمت اور معیب اور عیبدار کبوتر کی بازار میں جو قیمت میں تفاوت کی نسبت ہے اس کو نکالا جائے گا، یا یہ کہ جتنے پر اکھاڑے ہیں ہر پر کے بدلے میں ایک ایک مرتبہ صدقہ دینا چاہیے، کیونکہ ایک پر کو اکھاڑنے کے لیے روایت میں ہے کہ وہ ساتھ کے ساتھ صدقہ دے، اب جتنی مرتبہ جتنے پر اکھاڑے اتنی مرتبہ وہ ساتھ کے ساتھ صدقہ دیتا جائے گا، تو روایت اس لحاظ سے اس کو بھی شامل ہو سکتی ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وجہان، اس میں دو وجہیں ہیں، شہید اول نے اپنی کتاب دروس میں دوسری وجہ کو اختیار کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اکثر من ریشہ یعنی ایک پر سے زیادہ پر اکھاڑتا ہے تو اس صورت میں عرش دیا جائے گا عملا بالقاعدۃ، چونکہ قاعدہ فقہ کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں پر خاص کفارہ معین نہ ہو تو پھر صحیح اور معیب کے درمیان جو قیمت کے تفاوت کی نسبت ہے اس کو دیا جاتا ہے، او تعدد صدقات بتعددہ، یا پھر جتنے پر اکھاڑے ہیں اس کے ساتھ صدقے بھی اتنے زیادہ دینے پڑیں گے۔ وجہان، تو اس میں دو وجہ ہیں، دوسری وجہ کو مصنف یعنی شہید اول نے دروس میں اختیار کیا ہے، وَهُوَ حَسَنٌ إِنْ وَقَعَ النَّطْفُ عَلَى التَّعَاقُبِ، یہ نظریہ بہتر ہے اگر اس نے پے در پے زیادہ پر اکھاڑے ہیں، وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ إِنْ أَوْجَبَ عَرْشًا، ورنہ پہلا نظریہ بہتر ہے اگر اس سے عرش لازم آتا ہو۔ اچھا، اس میں تفصیل یہ ہو گئی کہ اگر تعاقب کے ساتھ اور ایک ایک کر کے پر اکھاڑتا ہے تو پھر مصنف کا نظریہ دروس والا ٹھیک ہے کہ ہر پر کے لیے علیحدہ صدقہ واجب ہو، لیکن اگر ایک ایک کر کے پر نہیں اکھاڑے بلکہ ایک ہی جگہ ان کو پکڑ کر ایک ہی مرتبہ کھینچ دیا ہے تو پھر پہلا نظریہ یعنی کہ عرش واجب ہے اگر وہ موجب عرش بنے، یعنی کہ اس کے صحیح اور پر نہ اکھڑے ہوئے کی قیمت جو صحیح و سالم ہے وہ اور ہو، اور اس کے پر اکھڑے ہوئے کی صورت میں اس کی قیمت کم ہو جائے تو اس کے درمیان تفاوت کی نسبت کو دینا واجب ہوگا۔ وَإِلَّا، اور اگر وہ موجب عرش نہ ہو اور اس کی قیمت کی کمی کا موجب نہ ہو، تصدق بشیء، تو کچھ چیز صدقہ دینی چاہیے، لثبوت ہی بطریق اولا، چونکہ اس صورت میں صدقے کا وجوب بطریق اولا ثابت ہوتا ہے۔ جب ایک پر کو اکھاڑنے پر صدقہ واجب ہے تو جب زیادہ پر اکھاڑے گئے تو بطریق اولا صدقہ دینا واجب ہوگا۔ وَلَوْ نَطَفَ غَيْرَ الْحَمَامَةِ أَوْ غَيْرَ الرِّيشِ فَالْعَرْشُ، اور ایک بحث کرتے ہیں کہ اگر کبوتر کے علاوہ کسی حیوان کے پر اکھاڑتا ہے یا پھر دوسرے جانور کے پر کے علاوہ کوئی
عضو جو ہے نا اکھاڑتا ہے تو عرش دینا پڑے گا، یعنی اس کے صحیح اور معیب کے درمیان جو قیمت کا تفاوت ہے وہ دینا پڑے گا۔ حتیٰ اس صورت میں ہے کہ اگر وہ کبوتر کے علاوہ کسی پرندے کا پر اکھاڑتا ہے یا اسی کبوتر کا پر کے علاوہ کوئی عضو اکھاڑتا ہے یا توڑتا ہے تو اس صورت میں اس کو عرش دینا چاہیے، چونکہ اس طرح اس کا کوئی عضو توڑنے سے یا اکھاڑنے سے معیوب ہو جائے گا اور اس کی قیمت کم ہو جائے گی۔ تو جو صحیح و سالم کی قیمت ہے وہ زیادہ ہے اور جو معیب کی قیمت وہ کم ہے، تو اس کے درمیان جو تفاوت کی نسبت ہوگی اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو جب زیادہ پر اکھاڑتا ہے تو اس میں شہید اول کا نظریہ دروس کا تو پیش ہو گیا۔ علامہ ہلی نے منتہی المطلب میں تکرر فدیہ یعنی فدیہ تکرار ہونے کا نظریہ دیا ہے اگر ایک ایک کر کے پر اکھاڑے، ورنہ عرش ثابت ہوگا اگر ایک ہی مرتبہ زیادہ پر اکھاڑے۔ اور یہ سب اس بنا پر ہے کہ راجل ناطف ریشۃ حمامہ من حمام الحرم، یہ تہذیب کی روایت کے مطابق ایک پر اکھاڑنے کے متعلق روایت کا متن لیا جائے، لیکن جو کافی شریف میں ہے یا من لا یحضر الفقی شیخ صدوق کی کتاب میں یہ روایت نقل ہے، الرجل ناطف حمامہ من حمام الحرام، تو اس میں ایک پر کی قید نہیں ہے، بلکہ اس میں ہے کہ حرم کے کبوتروں میں سے کسی کبوتر کے پر اکھاڑتا ہے۔ اب اس میں ہے کہ چاہے ایک پر اکھاڑے یا زیادہ تو اس کا ایک ہی کفارہ ہوگا کہ آپ نے اسی ہاتھ سے صدقہ دے، اور زیادہ پر اکھاڑے اور اس سے قیمت میں کمی بھی واقع نہ ہو تو صدقہ تو دینا پڑے گا، بطریق اولا دینا پڑے گا، جیسا کہ شہید ثانی نے یہی تحقیق مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں پیش کی ہے۔ ایک بات قابل غور ہے کہ شہید ثانی کی یہ شرح العلومہ جو ہے اس میں بہت زیادہ تحقیقات ان کی تفصیل کے ساتھ ان کی کتاب مسالک الافہام میں موجود ہیں، تو اگر انسان ان کی ایک کتاب کو حل کرنا چاہتا ہے تو اگر ان کی دوسری کتاب جس میں تفصیل موجود ہے انہی چیزوں کی ان کی طرف بھی رجوع کرے گا تو یقیناً اس کو فائدہ ہوگا اور اس کو شرح کے عنوان سے اس کو ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ پرانے دور میں علماء ایک کتاب جب حل کرتے تھے تو اس کے ساتھ چونکہ یہ شروحات اور ضمیروں والی چیزیں تو نہیں ہوتی تھیں تو وہ کیا کرتے تھے، انہی مؤلفین کی دوسری اس موضوع کی کتابوں کو ساتھ رکھتے تھے، تو بہت آسانی سے بڑے بڑے علوم ان کے پاس سینے میں جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن ابھی کیا ہوتا ہے، یہ مثلا شرح العلومہ کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اسی کی 30 جلدی شروحات ہیں جن میں عبارت کی وضاحتیں کی گئی ہیں، تو پھر اس کی نظریاتی جو تحلیلیں ہوتی ہیں جو خود اس شارح نے بیان کی ہیں، دوسرے بڑے فقہا اور علماء نے بیان کی ہیں، ان کی طرف رجوع کرنے کا وقت بھی نہیں کر پاتے، حالانکہ یہ چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ یعنی منتہی المطلب میں بھی یہی علامہ ہلی کی اور دروس شریعہ شہید اول کی اس میں بھی یہی چیزیں ہیں، اور مسالک الافہام شہید ثانی کی جو کتاب ہے اس میں بھی یہی۔ اچھا، پرانے دور میں مسالک الافہام 2 حجری جلدوں میں طبع ہوئی تھی، ابھی وہ 16 جلدوں میں، اور ہر جلد کے 700 800 صفحات ہیں، تو اب جب موسوعہ علمی مسالک الافہام مثلا 16 جلدوں میں پڑا ہوتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اب اس کو کیسے پڑھیں۔ اصل مطالب تو یہی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے جب پڑھنا شروع کریں گے تو وہ مطالب حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔